السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ریڈرس میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ تو میں پھر ایک بار حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، جس کا فرسٹ اسنیک پیک آپ کے لیے حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں۔ یہ منظر ہے آفندی ولا کے ڈائننگ روم کا، جہاں مسٹر آفندی اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے، جبکہ غزوان آفندی، جو کچھ دیر پہلے ہی ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ اپنے ڈیڈ کا موقف سن کر جیسے حدے سے اکھڑا تھا۔ مگر مسئلہ کیا ہے غزوان آفندی؟ تم دونوں میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سب نے دیکھی ہے۔ آفندی صاحب کی باروب آواز پر غزوان آفندی نے اپنے لب پیچھتے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پھر نظروں کا رخ مسٹر لغاری کی جانب کیا۔ انکل، میری بات سنیں۔ بے شک ہم دونوں اچھے دوست ہیں، ہم میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ میں نے بطور لائف پارٹنر ایک ایسی لڑکی سوچی ہے جو خود مختار ہو، اپنے لیے اسٹینڈ لینے والی ہو۔ غزوان آفندی کی سپاٹ سی آواز پر کمرے کے باہر ہی موجود نازک وجود کے ہاتھ بری طرح لرزے۔ کیا مطلب ہے اس فضول گوئی کا؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری گڑیا خود مختار نہیں ہے؟ وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی؟ اب کے آفندی صاحب کے چہرے پر کچھ ناگواریت چھائی۔ ڈیڈ، میرا مطلب… ایک سیکنڈ آفندی، رکو۔ اپنے دوست کی آواز پر آفندی صاحب نے اپنے لب پیچھے اور غزوان کی جانب ایک نظر ڈال کر اپنی نظروں کا رخ ناراضگی سے دوسری طرف پھیرا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو غزوان؟ مسٹر لغاری کے پوچھے گئے سوال پر مسٹر آفندی نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جو اپنی نظریں اب جھکا چکا تھا۔ جی انکل، ایسا ہی ہے۔ غزوان کے لبوں سے ادا ہوئے جملوں پر جہاں مسٹر لغاری نے سرد سانس لے کر مسٹر آفندی کی جانب دیکھا، وہیں باہر کھڑا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ روح پرواز کرتی محسوس ہوئی تھی اور دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ اندر بیٹھے شخص کا انکار وجود میں زہر آلود تیر کی مانند چبھا تھا۔ ایسا لگا کسی نے سینے میں خنجر پیوست کیا ہو، جس کی تکلیف وجود اور روح کے ساتھ ساتھ دل میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ جس شخص کی تا حیات ہمراہی کی خواب ہمیشہ آنکھوں میں سجائے، وہ شخص بڑی آسانی سے اپنا دل کسی اور کو دے بیٹھا تھا، جس کے لیے ہمیشہ خود کو سیپ کے موتی کی طرح سنبھال کر رکھا تھا، آج وہی شخص اس نازک وجود پر کسی اور کو ترجیح دے چکا تھا۔ تو تم ہی سن لو غزوان آفندی، اگر میری بہو کوئی بنے گی تو وہ ہماری گڑیا ہی بنے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آفندی صاحب نے دو ٹوک لہجے میں جیسے اپنا حکم سنایا۔ ایک سیکنڈ آفندی، میری بیٹی کوئی گئی گزری نہیں ہے کہ غزوان کے صاف انکار پر بھی میں اسے اس کی ہمراہی میں دے دوں۔ اس بات کو یہی ختم کر دو جیسے کبھی ہوئی نہ تھی۔ یہ رشتے ایسے زبردستی سے نہیں کیے جاتے، اور میں نہیں چاہتا میری نازک والی بیٹی کو زبردستی کسی کے گلے کا توق بنایا جائے۔ بہتر ہوگا جیسا تمہارا بیٹا چاہتا ہے ویسا ہی کرو، مسٹر لغاری دو ٹوک لہجے میں کہتے صوفے سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہیں باہر کھڑے نازک وجود کی آنکھوں سے
کئی آنسو ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالیوں میں گرتے بے مول ہوئے تھے، جو وہ کچھ دیر پہلے مسز آفندی کے ہاتھ سے لے کر ڈائننگ روم کی جانب آئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے نئے ناول کا فرسٹ اسنیک پیک پسند آیا ہوگا، اور طلبکار عشقم کی طرح امید کرتی ہوں اس ناول کو بھی آپ ویسا ہی پیار اور سپورٹ شو کریں گے۔ جلد آپ کو ایک اور دو اور اسنیک پیک بھی آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ دین آپ کے رسپانس پہ پھر اس ناول کا فرسٹ ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی، تو اچھا رسپانس کریں۔ جو لوگ پی ڈی ایف کے انتظار میں ہیں ان کو بتا دوں فی الحال ابھی پی ڈی ایف نہیں آئے گی، صرف یوٹیوب پر ہی آپ کو میرا ناول ملے گا۔ تو چلیں جلد حاضر ہوں گی نئے اسنیک پیک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ فرسٹ اسنیک پیک کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔